السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہونگے تے بہت خوش ہونگے۔ اچھا کوشش میں کر رہی سی کہ اج دا وائس اوور جڑا نا وہ پنجابی دے وچ کریے اپنے سارے پنجابی جڑے میرے بھین بھرا ہے نے ملک تو باہر ملک دے اندر جتے بھی نے انہاں سارے واسطے ٹھیک ہے تے پلیٹ دی صورتحال ویکھ کے تانوں اندازہ تے ہو گیا ہے گا کہ اج دی ریسیپی جڑی اسی بناواں گے قیمہ تے بہت ہی مزیدار قیمہ بنے گا۔ تسی کہندے ہو کہ ساری ریسیپیاں نوں کہندی ہے بہت ہی مزیدار، لیکن واقعی اب بہت ہی مزیدار بنیا سی تو تھوڑا ڈیفرنٹ سٹائل دا سی، اور ایک ہے ہوئے گا کہ بہت جلدی بن جاوے گا تے تسی ضرور ٹرائی کرنا تے اپنی ریسیپی دی طرف چلنے ہیں۔ مطلب جی ساڈی کولوں پنجابی نہیں بولی جا رہی تے اسی اردو وچ واپس آ جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہم نے آدھا کپ آئل لیا، اس میں ہم نے 2 میڈیم سائز کی پیاز اسی طرح چاپ کر کے آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ پھر ہم نے کچھ کھڑے مسالے ایڈ کرنے ہیں، ٹمیٹو کی پیوری آپ نے پوری ایک چھنی بھر کے اس میں 3 ٹماٹر کم سے کم آ جائیں گے، 2-3 ٹماٹر وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں قیمہ ایڈ کر دینا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ میں نے جو ہے نا یہ میں نے لیا ہے بیف کا قیمہ تھا یہاں، اس کو اچھی طرح سے آپ نے سوتے کرنا ہے۔ سوتے کرنے کے بعد آپ نے اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے۔ میرے پاس فریز ہوا تھا جس کو نکالنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا، خیر لیکن کوئی نہیں، اس طرح سے آپ نے جو ہے نا ببلز آنے دینے تک آپ نے اس کو پکانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس میں اسپائسیز ایڈ کرنے ہیں۔ اسپائسیز میں آپ کے پاس 1 چمچ کھانے والا بھر کے نمک، 1 چمچ کھانے والا لال مرچ پاؤڈر، ہاف چمچ یہی والا آپ نے اس میں زیرہ ایڈ کر دینا ہے، اور ہاف چمچ ہی آپ نے اس میں کلونجی ایڈ کرنی ہے۔ کلونجی کا تو سب کو پتہ ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے قیمے میں، ایک دفعہ ڈال کے ٹرائی کرنا ہے آپ نے، پھر میں نے وہاں کا کامنٹ سیکشن سے ضرور دس کے جانا ہے، بے شک تجھے پنجابی وچ دس کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ خیر پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں کر رہی ہوں، گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اینو انج ہی نا تھوڑا جہا پانی پا کے نا اسی لا دینا ویٹ تے، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم بھی آپ نے جو ہے نا مطلب زیادہ سے زیادہ آپ نے 10 منٹ اس کو ویٹ لگانا ہے، اور آپ کا قیمہ جو ہے نا بڑی اچھی طرح سے گل جائے گا۔ اس کے بعد ہم کھولیں گے تو کچھ اس کی کنڈیشن اس طرح کی ہوگی۔ اب آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے اور بھی سٹیپس ہیں، بیچ میں میں نے کچھ 1-2 اسپائسیز ایڈ کیے ہیں اور میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ پھر تھوڑی دیر آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے، اچھی طرح سے اس کو ہلانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 چمچ سے تھوڑا سا کم اس میں ہلدی ایڈ کر دینی ہے، اور پھر اس کو اچھی طرح سے ہلانا ہے۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد ہی آپ نے جو ہے نا اس میں دہی ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے یہ پورا باؤل بھر کے دہی کا ایڈ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو قیمہ ہے نا وہ تھوڑا جوسی ہو جائے گا، اور کھانے میں بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا اس کا، ایک دم بدیا والا ٹیسٹ۔ پھر آپ نے تقریباً جو ہے نا 10 سے 15 منٹ آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے۔ دین آپ نے 2 چٹکیاں کے قریب جو ہے نا کالی مرچ اس میں ایڈ کرنی ہے، پھر اچھے سے بنائی کرنی ہے انٹل کہ آپ کا دہی جو ہے وہ خشک ہو جائے، مطلب بیچ میں گل جائے اور یہ آئل چھوڑ دے گا۔ جب یہ آئل چھوڑ دے گا اٹ مینس کہ آپ کا قیمہ جو ہے وہ تیار ہے، یہ اس نے آئل چھوڑ دیا اور اٹ مینس آپ کا قیمہ تیار ہو گیا۔ پھر آپ نے ہری مرچیں اور ساتھ ہی آپ نے جو ہے نا ہرا دھنیا اس میں خوب سارا ہرا دھنیا ایڈ کر دینا ہے۔ میں کہتی ہوں مزیدار ترین قیمہ، بہت مزہ آیا تھا کھانے کا، تو ایک دفعہ آپ نے بنا کے ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ مجھے یقین ہے گھر والے آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو جی یہ اس کی فائنل لک ہے، ماشاءاللہ سے بڑا ہی مزیدار قسم کا بن کے تیار ہوا تھا۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔